اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جواب شکوہ۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالہ بے باک میرا۔ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بنی ہے کوئی۔ چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی۔ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا۔ تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا۔ غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں۔ اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے۔ عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا۔ آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا۔ شکر شکوے کا کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ ہاتھ بے زور ہیں الہاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ بعد آشام نئے بعد نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے۔ وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہ رانائی تھا، نازش موسم گل لالہ صحرائی تھا۔ جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا۔ کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو۔ بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے۔ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے،
میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ کیا کہا؟ بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور۔ عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلمائی ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب۔ عمرہ نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک، عدل اس کا تھا قوی، لو سے مراعات سے پاک، شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناک، تھا شجاعت میں وہ ایک ہستی فوق الادراک، خود گدازی نم کیفیت صحبایش بود، خالی از خویش شدن صورت مینایش بود۔ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ ہر کوئی مست مئے ذوق تناسانی ہے، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فقر ہے، نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بین، وہ خطا پوش و کریم۔ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ تخت فغفور بھی ان کا تھا، سریر کئے بھی، یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی۔ خودکشی شیوا تمہارا، وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں، وہ اخوت پہ نثار۔ تم ہو گفتار سراپا، وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو، وہ گلستہ بکنار۔ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔
مثل انجم افق قوم پہ روشن بھی ہوئے، بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے، شوق پرواز میں مہجور نشیمن بھی ہوئے، بے عمل تھے ہی جوان دین سے بدزن بھی ہوئے، ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا۔ قیس زحمت کش تنہائی صحرا نہ رہے، شہر کی کھائے ہوا بادیہ پیما نہ رہے، وہ تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے، یہ ضروری ہے حجاب رخ لیلا نہ رہے۔ گلائے جور نہ ہو، شکوائے بیداد نہ ہو، عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو۔ عہد نو برق ہے آتش زن ہر خرمن ہے، ایمن اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے، اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے، ملت ختم رسول شعلہ پیراہن ہے، آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریشاں مالی، کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی، خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستاں خالی، گل بر انداز ہے خون شہداء کی لالی، رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو انابی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے۔ امتیں گلشن ہستی میں ثمر چیدہ بھی ہیں، اور محروم ثمر بھی ہیں خزاں دیدہ بھی ہیں، سینکڑوں نخل ہیں کاہیدہ بھی بالیدہ بھی ہیں، سینکڑوں بطن چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں، نخل اسلام نمونہ ہے برومندی کا، پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا۔ پاک ہے گرد وطن سے سر داماں تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعاں تیرا، قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا، غیر یک بانگ درا کچھ نہیں سامان تیرا۔ نخل شمع استی و در شعلہ دود ریشہ تو، عاقبت سوز بود سایہ اندیشہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ مے کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا، تو سمجھتا ہے یہ سامان ہے دل آزاری کا، امتحان ہے تیرے ایثار کا خودداری کا، کیوں ہراساں ہے سہیل فرس آدھا سے، نور حق بجھ نہ سکے گا نفس آدھا سے، چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے،
چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان رفغنا لک ذکرک دیکھے۔ مردم چشم زمین یعنی وہ کالی دنیا، وہ تمہارے شہداء پالنے والی دنیا، گرمی مہر کی پروردہ ہلالی دنیا، عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا، تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح، غوطزن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سو اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ تو ایک واضح حقیقت ہے کہ زیر تشریح نظم اقبال نے اپنی پہلی نظم شکوہ کے جواب میں کہی۔ شکوہ میں اقبال نے جس بے تکلفانہ انداز میں رب جلیل سے مکالمہ کیا تھا، اس وقت اس نظم کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس تاثر کو کسی حد تک زائل کرنے کے لیے جواب شکوہ لکھی ہوئی بانگ درا میں شکوہ اور جواب شکوہ کے درمیان 14 نظمیں اور موجود ہیں، لیکن میں نے بوجہ ترتیب بدل کر مذکورہ دونوں نظموں کو یکجا کر دیا ہے تاکہ قاری کے لیے تسلسل برقرار رہ سکے۔ ترتیب کے اعتبار سے مذکورہ 14 نظمیں اس کے بعد شامل کی جائیں گی۔ زیر تشریح نظم میں 36 بند شامل ہیں۔ پہلا بند معنی قدسی الاصل، اپنی اصل کے لحاظ سے فرشتہ، رفعت بلندی، گردوں آسمان، فتنہ گر ہنگامہ برپا کرنے والا۔ مطلب اس بند کی طرح دوسرے کئی ابتدائی بند میں اقبال نے اپنی نظم شکوہ کی اثر انگیزی کا تذکرہ کرتے ہوئے اس امر کی وضاحت کی ہے کہ جو بات انسان کے دل کی گہرائی سے نکلتی ہے وہ دور رس اثرات کی حامل ہوا کرتی ہے۔ خلوص دل سے کہی ہوئی بات وسائل نہ ہونے کے باوجود وسیع تر سطح پر تشہیر کی صلاحیت ضرور رکھتی ہے کہ یہ سچائی ہمیشہ رفت اور بلندی پر نظر رکھتی ہے۔ بے شک یہ بات زمین پر کہی جائے، تاہم اگر اس میں وزن ہے اور صداقت ہے تو اس کی رسائی آسمان تک ممکن ہوتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ شکوہ میں میرا عشق اور اس کا اظہار بے شک تند و تیز سہی تاہم سچائی پر مبنی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میری فریاد نے آسمان اور اس کے باسیوں تک کو ہلا ڈالا تھا۔ دوسرا بند معنی عرش بری، 8واں آسمان، رضواں، بہشت کا داروغہ۔ مطلب اقبال کہتے ہیں کہ جب میری فریاد بلند ہوئی تو اسے متاثر ہو کر بوڑھے آسمان نے کہا، لگتا ہے قریب ہی کوئی شخص موجود ہے۔ سیاروں کا خیال تھا کہ غالباً فریادی عرش پر موجود ہے۔ چاند کے استدلال یہ تھا کہ یا تو کوئی زمین پر رہنے والا شخص ہے، جبکہ کہکشاں کا خیال تھا کہ یہ شخص کہیں ہمارے ارد گرد ہی چھپا ہوا ہے۔ تاہم اگر میری فریاد کو کسی حد تک حقیقت کے روپ میں دیکھا تو وہ داروغہ جنت رضوان تھا جو مجھے جنت سے نکالے ہوئے انسان سے تعبیر کر رہا تھا۔ تیسرا بند معنی عرش والوں، 7ویں آسمان والے، تاثر عرش، عرش کے کنارے تک، پستی کے مکین، زمین کے رہنے والے۔ مطلب فرشتے پر اس امر پر حیرت زدہ تھے کہ یہ فریاد کی جو صدا ان تک پہنچ رہی ہے اس کی نوعیت کیا ہے۔ جو لوگ عرش پر مقیم تھے وہ بھی اس راز کے تہہ تک نہ پہنچ سکے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کیا انسان کی رسائی اب آسمان تک بھی ہو گئی ہے، اور کیا خاک کی چٹکی میں وہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اس قدر بلندی تک پرواز کر سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایسا ہے تو ماننا پڑے گا کہ ساکنان زمین آداب محفل سے آگاہی نہیں رکھتے۔ اتنی پستی پر قیام کرتے ہوئے یہ جسارت شوخی اور گستاخی نہیں تو کیا ہے۔ چوتھا بند معنی برہم، ناراض، مسجود ملائک، جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا، مراد انسان، نہ محرم نہ واقف۔ مطلب یہ فریادی تو اس قدر شوق ہے کہ رب ذوالجلال سے بھی برہمی کا اظہار کر رہا ہے۔ کیا یہ وہی آدم ہے جس کو کبھی فرشتے سجدہ کیا کرتے تھے؟ یہ درست ہے کہ انسان کو زندگی کے بیشتر مسائل کا علم ہے اور وہ اپنی دانش کے ذریعے ہر شے تک رسائی بھی حاصل کر سکتا ہے، تاہم لگتا یوں ہے کہ ان خصوصیات کے باوجود عجز و انکسار کے خواص سے قطعی طور پر آگاہ نہیں ہے۔ اس کو اپنی طاقت گفتار پر تو بے شک فخر و ناز ہے، لیکن امر واقع یہ ہے کہ اس میں بات کرنے کا سلیقہ تک نہیں۔ پانچواں بند معنی لبریز، بھرا ہوا، آسمان گیر، آسمان کی بلندی پر پہنچنے والا۔ مطلب فرشتوں کی گفتگو جاری تھی کہ عرش بری سے ایک بلند آواز پیدا ہوئی۔ یقیناً یہ رب ذوالجلال کی آواز تھی،
इस आवाज ने इकबाल से मुखातिब होते हुए कहा कि बेशक तेरी दास्तान गमो अंदोज से लबरेज है और तेरी आंखों से जो आंसू निकले हैं उनकी सच्चाई में भी कलाम नहीं। तेरे ये शोख लहजे वाली फरियाद आसमान तक पहुंच गई है। इससे अंदाजा होता है कि तू ऐसे दिल का मालिक है जो दीवानगी में इंतहा तक पहुंच गया है। अलबत्ता ये जरूर है कि तूने अपने शिकवा का जिस तरह इजहार किया है इसमें शिकायत को भी शुक्र के कालिब में ढाल दिया है। यूं अपने हुस्ने कलाम से तूने इंसानों और खुदा के माबैन मुकालमा कराया है। छठा बंद मानी मायल बकरम मेहरबानी के लिए रागिब गुल मट्टी शान कई के ईरान के बादशाह का एक मशहूर खानदान। मतलब रब्बे जुल जलाल फरमाते हैं कि हम तो हमेशा से माइल बकरम रहे हैं, लेकिन जब कोई साइल ही ना हो तो इनायत और करम किस पर हैं। ए इकबाल, तूने अपने शिकवे में जो गिले किए हैं वो खिलाफ हकीकत हैं। दरअसल रहनुमाई इसी की जाती है जिसमें जौहर काबिल और सलाहियत मौजूद होती है। सूरत अहवाल यह है कि तेरी कौम में तो वो मादा ही बरकरार नहीं रहा जो कौमों की तामीर का सबब बनता है। अगर किसी में हासिल करने की सलाहियत हो तो हम उसे बादशाहों जैसी शान और शौकत अता करने के लिए तैयार हैं, और कोलंबस की मानिंद जो कोई नई दुनिया की तलाश में निकले तो हम उसे उस दुनिया की राह भी दिखा देते हैं। इस बंद में कहा गया है कि मिल्लत मुस्लिमा जब खुद ही कुव्वत अमल से महरूम होकर अपनी बेअमली पर इन्हिसार किए बैठी है तो खुदा से इल्तिफात व करम की कमी का शिकवा कैसा। सातवां बंद मानी बेजोर बेताकत बुतगर बुत तराश आजर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बादा आशाम शराब पीने वाले। मतलब ये भी सुन ले कि इस दौर के मुसलमान सिर्फ बेअमल और कुव्वत तख्लीकी एज से महरूम ही नहीं बल्कि इनके दिल भी कुफ्र व इल्हाद की आदी बन चुके हैं। यही वो उम्मती हैं जो आज अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुस्वा करने का सबब बने हुए हैं। इनमें से जो कभी बुत शिकन हुआ करते थे वो तो जा चुके, अब जो बाकी रह गए हैं वो तो अमली सतह पर बुत तराश वाक़ई हुए हैं। इसकी मिसाल यह है कि बाप को इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ लो जो बुत शिकन थे, लेकिन बेटा आजर की हैसियत रखता है जो बुत तराश था। यानी तुम्हारे असलाफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माने थे जबकि तुम आजर के ममासिल हो। अब तो कैफियत यह है कि पुरानी अक़दार को फरामोश करके नई कदरों को अपना लिया गया है, हत्ता कि नए काबे के साथ तुमने भी खुद को इसी रंग में रंग लिया है। आठवां बंद मानी माया इनाई हुस्न का सरमाया नाजिश फख्र मिल्लते अहमद मुरसल मुराद मुसलमान। मतलब वो जमाना फरामोश नहीं किया जा सकता जबकि मुसलमान मेरी जात को ही बाइस फख्र समझा करते थे और मैं ही उनके लिए सब कुछ था। उस वक्त तो जो मुसलमान सफेयर्स पर मौजूद था मेरा ही सौदाई बना फिरता था। और क्या यह हकीकत नहीं है कि जिसे तू आज हरजाई करार दे रहा है वही तो मुसलमानों का महबूब हुआ करता था। फिर भी अगर मेरी सिफात से बदजनी का इजहार करते हो तो जाओ किसी जामिद शख्सियत के हाथ पर बैत कर लो और आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को महदूद करके किसी एक मकाम से वाबस्ता कर लो। नौवां बंद मानी गिरा बोझल जज्बे बाहम बाहमी कशमकश महफिल अंजुम सितारों की महफिल। मतलब तुम लोग शिकायत तो करते हो पर इतना तो बताओ कि नमाज फजर के लिए बेदार होना तुम्हारे लिए किस कदर तकलीफ दे अमर हो गया है। तुम्हें दरअसल हमसे मोहब्बत नहीं बल्कि अपनी नींद ही तुम्हें प्यारी है। फिर तुम लोग इस कदर आजाद तबाह हो चुके हो कि तुम्हें माह रमजान के रोजे भी एक मुसीबत नजर आते हैं। अब ये बताओ कि इन हालात के पेश नजर मुझसे वफादारी का यही अंदाज रह गया है क्या? जबकि अमर वाकई यह है कि कौम मजहब की बुनियाद पर तरतीब पाती है। अगर मजहब नहीं तो वो कौम ही नहीं। तुम लोगों की हैसियत भी बेमानी है। इसकी मिसाल सितारों से दी जा सकती है कि यकजा होकर वो एक झुरमट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। 10वां बंद मानी खरमन खलियान असलाफ के मदफन बुजुर्गों की कब्रें निको नाम नेक नाम। मतलब अमर वाकई यह है कि जिनको दुनिया में रहते हुए कोई हुनर और फन नहीं आता वो तुम लोग हो। जिस कौम को अपने घर की परवाह भी नहीं है कि वो कैसा है किस हाल में है, वो कौम तुम जैसे लोगों से ही इबारत है। तुम्हारे नशिमन पर तो बिजलियां भी बड़ी आसानी से गिर सकती हैं। यानी तुम इस कदर कमजोर वाक़ई हुए हो कि दुश्मन किसी वक्त के बगैर तुम्हें जेर कर सकता है। और तो और तुम लोग तो अपने इस्लाफ के मकबरों को भी बेच खाते हो। जरा गौर तो करो कि जब तुम इस अमल में कोई कबाहत महसूस नहीं करते तो तुम्हें बुत फरोशी में क्या आर महसूस होगा। 11वां बंद मानी सफ़े दहर मुराद दुनिया से आबाओ अजदाद मुंतज़िर फरदा
کل کے انتظار میں۔ مطلب مجھے کم از کم ان سوالات کا جواب تو دو کہ دنیا سے کفر و باطل کا نشان مٹانے والا کون تھا؟ پھر یہ بھی بتاؤ کہ دنیا بھر کے انسانوں کو غلامی سے نجات دلوائی، حرم کعبہ کو اپنے سجدوں سے آباد کس نے کیا؟ آخری بات یہ کہ کون لوگ تھے جنہوں نے میرے بھیجے ہوئے صحیفے یعنی قرآن کو اپنے سینوں سے لگا کر رکھا؟ بے شک اس سارے عمل کے ذمہ دار تمہارے اسلاف ہی تھے، مگر ان کے مقابلے میں تم تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے مستقبل کے منتظر ہو، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ 12واں بند، معنی، شعور، عقل، فاتر ہستی، دنیا کو پیدا کرنے والا، مطلب خدا۔ مطلب یہ تم نے ہی شکایت کی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو محض وعدہ حور پر ہی ڈال رکھا ہے، مگر سوچو کہ اگر کوئی شخص بیجا شکوہ بھی کرتا ہے تو اس کے لیے بھی تہذیب و شعور درکار ہوتے ہیں۔ اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد ہم نے تو ازل سے ہی اپنا وتیرہ عدل و انصاف بنا رکھا ہے، چنانچہ اگر کافر بھی مسلمان کے طور طریقے اختیار کر لیں تو عدل و انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ ان کو حور و قصور سے نوازا جائے، ان پر کسی دوسرے کی اجارہ داری تو نہیں ہے۔ تمہارے طرز عمل کے پیش نظر لگتا تو یوں ہے کہ تم میں دراصل حوروں کو چاہنے کی خواہش موجود نہیں ہے، بالفاظ دیگر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کوہ طور کا جلوہ تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے موسیٰ موجود نہیں۔ 13واں بند، معنی، منفعت، نفع، حرم پاک، خانہ کعبہ، پنپنے، ترقی کرنا۔ مطلب اے مسلمانوں، تمہاری جو قوم ہے اس کا نفع نقصان بھی سب کے لیے یکساں ہے، سب کا نبی بھی، دین بھی اور اسلام بھی ایک ہی ہے۔ ان کے حوالے سے کسی فرقے یا قبیلے میں امتیاز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تمہارا تو خانہ کعبہ بھی سب کے لیے ایک ہی ہے، پالنے والا، اور قرآن بھی ایک ہی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہوتی جو مسلمان سب کے سب ایک ہوتے، جبکہ وہ تو گیروہ در گیروہ بٹے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے نفع نقصان کے علاوہ نبی، دین، ایمان، حرم پاک، خدا اور قرآن سب کے لیے ایک ہی ہے۔ اس کے باوجود ملت اسلامیہ میں کہیں تو لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور کہیں ذاتوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا انہی حالات میں کوئی قوم پنپ سکتی ہے؟ 14واں بند، معنی، تارک، ترک کرنے والا، آئین رسول مختار، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طرز سلف، بزرگوں کے طور طریقے۔ مطلب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دینی اصولوں کو یہ بتاؤ ترک کرنے والا کون ہے؟ کون ہے جو ذاتی منفعت کے لیے مصلحت کیشی کا شعار اپنائے ہوئے ہے، اور غیر مسلموں کی بدعتوں نے کس کو اس طرح متاثر کیا ہے کہ اس نے انہیں ایک طرح سے اپنا عقیدہ شمار کر لیا ہے، اور کس کا دل ہے جو بزرگوں کے طرز عمل سے بیزار ہو چکا ہے؟ سچ پوچھو تو تم وہ لوگ ہو جن کے دل تپش سے خالی ہو چکے ہیں اور جن کی روح میں جیالوں کی طرح زندگی گزارنے کا احساس نہیں رہا۔ امر واقعی یہ ہے کہ تمہیں تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا بھی احساس نہیں رہا، یعنی تم پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو بھی بھلا بیٹھے ہو۔ 15واں بند، معنی، صف آرا، صفیں باندھنا، زحمت، تکلیف، ملت بیضا، اسلام۔ مطلب یہ کس قدر ستم ظریفی ہے کہ مساجد کا جائزہ لیں تو اس امر کا پتہ چلے گا کہ وہاں نماز کی ادائیگی کے لیے صرف غریب طبقے کے لوگ ہی وارد ہوتے ہیں، اور جو روزہ رکھنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں وہ بھی غریب لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارا خدا کا نام لیتا ہے تو وہ بھی غریب ہی ہوتا ہے، اور اگر کسی نے اپنے عمل سے تمہارا اور ملت اسلامیہ کا بھرم قائم رکھا ہوا ہے تو وہ بھی غریب ہی ہے۔ جہاں تک دولت مند لوگوں کا تعلق ہے، وہ دولت کے نشے میں ہم سے قطعاً غافل ہو چکے ہیں، چنانچہ دیکھا جائے تو ملت مسلم صرف اور صرف غریب اور نادار لوگوں کے دم سے ہی زندہ ہے۔ 16واں بند، معنی، پختہ خیالی، سنجیدہ خیالات، برق طبعی، خوش و خروش، روح بلالی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جذبہ، فلسفہ، عقلی علم، تلقین غزالی، غزالی کا اخلاقی فلسفہ۔ مطلب قوم کو جو لوگ واعظ و نصیحت کرتے رہتے ہیں، دیکھا جائے تو ان میں پختہ خیالی کا فقدان ہے، نہ ان کی طبیعتوں میں بجلی کسی تڑپ ہے اور نہ ہی گفتگو میں کسی قسم کی تاثیر باقی رہی ہے۔ وہ شعلہ بیانی کا جوہر دیکھا جائے تو نابود ہو چکا ہے۔ کیفیت تو یہ ہے کہ اب اذان محض ایک رسم کی طرح باقی رہ گئی ہے جو 5 وقت ادا کی جاتی ہے۔ اس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی روح اور جذبے کا عمل دخل نہیں رہا، یعنی جب بلال اذان دیا کرتے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کے لحن کو پسند فرمایا کرتے تھے،
اسی طرح فلسفہ تو باقی رہ گیا، لیکن امام غزالی کی طرح اس کی توجیح کرنے والے باقی نہیں رہے۔ اب تو مساجد میں اس امر پر مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی باقی نہیں رہے، یعنی وہ لوگ بھی موجود نہیں جو حجازیوں سے وصف رکھتے تھے۔ 17واں بند معنی نابود غائب، نصارہ عیسائی، ہنود ہندو۔ مطلب ہر طرف اس امر کا شور و غوغا عام ہے کہ اس دنیا سے جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے وصیت قوم اب ناپید ہو چکے ہیں، جبکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ کیا کہیں کسی مقام پر مسلمان موجود بھی تھے، اس لیے کہ اے اسلام کے نام لیواؤ، دیکھا جائے تو تم وضع قطع میں تو عیسائیوں کے اور رہن سہن کے حوالے سے ہندوؤں کے پیروکار نظر آتے ہو۔ سچ پوچھو تو تم ایسے مسلمان ہو جنہیں دیکھ کر یہودی بھی شرما کر رہ جائیں۔ یہ تسلیم کہ ذات پات کے حساب سے تو تم میں سید بھی موجود ہیں، مرزا بھی، افغان بھی، لیکن ذرا یہ بتاؤ کہ سبھی کچھ ہونے کے باوجود کیا تم مسلمان بھی ہو؟ 18واں بند معنی بے باک، بے خوف، لوس، آلودگی، نمناک، تازہ، فوق الادراک، عقل سے بالاتر، خود گدازی، اپنے آپ کو پگھلانا۔ مطلب وہ وقت بھی تھا کہ جب خطاب کے دوران مسلمان مقرر کی تقریر صداقت اور جرت و بیما کی آئینہ دار ہوا کرتی تھی۔ عقل و انصاف کے دوران ہر قسم کی رعایتوں سے گریز کرتے تھے۔ وہ فطری اعتبار سے اس درخت کی مانند تھی جو سدا نم آلود رہتا ہے۔ شرم و حیا اس کے زیور تھے۔ جہاں تک جرت و شجاعت کا تعلق ہے، اس کی صلاحیتوں کا عقل و شعور تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس بند کے آخری شعر میں فی الواقع حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کا جو دور تھا، اس کے اولو العزم اور راسخ العقیدہ مسلمانوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ باہم ایثار سے کام لیا کرتے تھے، دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھا کرتے تھے، ہمیشہ ضرورت مندوں کے کام آتے اور اپنے عمل کو ذاتی مفادات سے آلودہ نہیں کرتے تھے۔ 19واں بند معنی رگے باطل، کافر، ازبر، زبانی جاد۔ مطلب اس عہد میں صورت یہ تھی کہ مسلمان کفر و باطل کے سینوں میں نشتر کی مانند تھا۔ ان میں سے ہر ایک کے کردار میں عمل بنیادی جوہر کی حیثیت رکھتا تھا۔ انہیں اگر کسی پر بھروسہ بھی تھا تو اپنے قوت بازو پر تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ عصر موجود کے مسلمانوں کو تو محض موت سے ڈر لگتا ہے، جبکہ ماضی کے مسلمان تو محض خوف خدا کے قائل تھے۔ سو یہ بتاؤ، اگر بیٹے کو باپ کی علمیت کا ادراک نہ ہو، اس صورت میں وہ کیسے باپ کا وارث بن سکتا ہے؟ 20واں بند معنی ذوق تن آسانی، آرام و آرائش کا شوق، حیدری فقر، حضرت علی جیسا فقر، تارک قرآن کو ترک کرنے والا۔ مطلب تم میں سے تو ہر کوئی سہگل انگار ہے اور محض عیش و آرام کی زندگی کا خواہاں ہے۔ مجھے بتاؤ کہ تم جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہو، کیا مسلمانوں کا انداز یہی ہے جس کے تم عادی ہو چکے ہو؟ دیکھا جائے تو نہ تمہاری طبیعت میں حضرت علی سا فقر اور درویشی ہے، نہ ہی حضرت عثمان جیسی امیرانہ شان و شوکت ہے۔ اس صورت میں کیا اس امر کی جواب دہی کر سکو گے کہ اپنے اسلاف کے ساتھ تمہاری کیا روحانی نسبت ہے؟ جہاں تک تمہارے اسلاف کا تعلق تھا تو وہ بحیثیت مسلمان معزز و محترم رہے، جبکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات کر کے تم دنیا میں خوار اور رسوا ہو رہے ہو۔ ان اشعار سے اقبال نے ماضی اور آج کے مسلمانوں کا ایک تقابلی جائزہ پیش کیا ہے۔ 21واں بند معنی خطابین، غلطیاں پکڑنے والے، اوج سریا، انتہائی بلندی، فغفور، چین کے بادشاہوں کا لقب۔ مطلب جہاں تک تمہارا تعلق ہے تو تم آپس میں جنگ و جدل کے قائل ہو، جبکہ تمہارے اسلاف ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی سے پیش آیا کرتے تھے۔ تم خود بھی خطا کرتے ہو اور دوسروں کی خطاؤں کے ضمن میں متجسس رہتے ہو، جبکہ تمہارے اسلاف دوسروں کی خطاؤں کو نظر انداز بھی کر دیتے تھے اور بخش بھی دیا کرتے تھے۔ یوں تو دنیا میں سبھی لوگ اس امر کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ وہ انتہائی بلند مدارج پر فائز ہوں، لیکن اس کے لیے کوئی ضروری صلاحیت تو پیدا کریں۔ جہاں تک تمہارے اسلاف کا تعلق تھا، انہوں نے اپنی ہمت و جرت سے کم و بیش ساری دنیا کو تسخیر کر لیا، جس کے عوض انہوں نے چین جیسے عظیم ملک کے شہنشاہ کا تخت بھی حاصل کر لیا اور ایران کے تخت پر بھی قبضہ جما لیا، جبکہ تم تو ان کے مقابلے میں محض باتیں بنانے کے عادی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم میں اسلاف کسی حمیت نہیں رہی۔ 22واں بند معنی گلستان بکنار، جھولی میں باغ، نقش لکھی ہوئی ہے۔ مطلب تمہارا طرز عمل تو فی الواقع خودکشی کے مترادف ہے، جبکہ تمہارے اسلاف بلا شبہ غیرت مند اور خوددار تھے۔
तुम लोग भाई चारे से गुरेज करते हो, जबकि वो भाई चारे को इंसानी रिश्तों की बुनियादी असास तस्वुर किया करते थे। तुम तो सरतापा, तूनी और बड़े बोल बोलते वाले हो, जबकि वो कलीता अमल के अकायल थे। तुम तो एक कली के लिए तरसते हो, जबकि बागात उनके दस्तरस में थे। मुराद ये कि तुम बेअमली का शिकार हो और तुम्हारे असलाफ बुलंद किरदार और बाअमल लोग थे। इसी सबब वो सारी दुनिया पर मुख्तसर अरसे में छा गए। आज तक दुनिया भर की कौमों को उनकी दास्तानें अजबर हैं। यही नहीं बल्कि उनकी सदाकत के नुशकूश सफ़े दहर पर सब्त हैं। 23वां बंद, मानी। बुत हिंदी तमद्दुन, महजूर नशेमन, आशियाने से जुदा। मतलब तुम्हारी हालत तो यह है कि कलील अरसे के लिए कौमी उफुक पर सितारों की तरह से रोशन हो गए, फिर हिंदुस्तान को अपना वतन तस्वुर करके तुम इसी के हो रहे हो और अपने मजहबी और कौमी सकाफतों को, तकाज़ों को कतई फरामोश कर दिया है। दूसरे मकामात पर जाने के लिए पर तोले तो घर को भी तज दिया। तुम्हारे जो जिन साल फर्जंद तुम्हारी ही तरह बेअमल तो थे ही, देखा देखी दीन से बदजन भी हो गए। ये वही लोग थे जिन्हें जदीद तहजीब ने राह से बचका दिया और ये फिर मादर पिदर आजादी के जोया बन गए। हद तो ये है कि काबे को छोड़कर इन्होंने बुतखाने को आबाद कर लिया। मुराद यही है कि उन्हें ना असलाफ की अजमत और किरदार का पास रहा, ना ही वो मजहबी उसूलों और तालीमातों के कायल रहे। 24वां बंद, मानी। ज़हमत कुश तन्हाई की तकलीफ, बादाए पैमाना, सहरा को तय करने वाला, हिजाब, पर्दा, शिकवाए बेदाद, जुल्म की शिकायत। मतलब असरे मौजूद के कैस की मानिंद आशिक सादिक होने का दावा तो करते हैं, लेकिन किसी नौ की भी सख्ती उठाने से गुरेज करते हैं। शहरी जिंदगी को इसलिए ज्यादा पसंद करते हैं कि यहां की जिंदगी ऐशो इशरत से मुज़य्यन है। ये इश्क के दावेदार सहरा नवर्दी के करीब नहीं भटकते। इसके बरअक्स इस नजरे के कायल हैं कि कैस तो दीवाना था, वो खास शहर में बूदबाश इख्तियार करता या सहरा की रेत फांकता, इससे उससे क्या फर्क पड़ सकता था। अलबत्ता लहरा को इस इश्क में जो सऊबत उठाना पड़ी, उनका खातिमा जरूरी है। ये नौजवान तो ऐसी जिंदगी चाहते हैं जिसमें मुश्किलात ना हो, जिसमें इश्क की तरह हुस्न भी आजाद हो। 25वां बंद, मानी। अहदे नौ, दौरे जदीद, एमन, अमन में महफूज, मिल्लते खत्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान कौम, शोलाबाए पैरहन, जिसके लिबास में आग लगी हुई है। मतलब अहदे नौ तो एक ऐसी बिजली की मानिंद है जो हर खुलियान को फूंकने के लिए हर लम्हे आमादा रहती है। इस बिजली से कोई सहरा और कोई गुलिस्तां महफूज नहीं है, और सच पूछे तो ये एक ऐसी आग की तरह है जिसका ईंधन क़दामत परस्त अक़वाम को करार दिया जा सकता है, जिसके सबब नबी आखिर ज़मां की उम्मत का पैराहन जल कर खाक हो रहा है। मकसद ये है कि जो क़दामत परस्त अक़वाम नए ज़माने का साथ देने से आ रही हैं, वो उनको ख़त्म करने पर तुला हुआ है। इस सारी सूरत हाल के सबब मुसलमानों को परेशान नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आज भी उनमें अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबरों का अकीदा पैदा हो जाए तो फिर उनके अहद की तरह आग गुलिस्तां में हो सकती है। 26वां बंद, मानी। कौकब, सितारा, खसो खाशाक, घास फूस, गुल बरंदाज, फूल बरसाना, अनाबी, सुर्ख, उफुक ताबी, उफुक को रोशन करता। मतलब मिलत मुस्लिमा की जो अबतर सूरत हाल है उसको देखकर परेशान नहीं होना चाहिए। बेशक ये चमन उजड़ा हुआ है, ताहम जल्द ही इसमें बहार आने वाली है। अब यह चमन घास फूस और गैर जरूरी अशिया से पाक होने वाला है। शोहदा के लहू की सुर्खी अब यहां फूल बिखेर रही है। जरा गौर से देख कि आसमान का रंग बड़ी तेजी के साथ उनाबी होता जा रहा है। ये इस अमर की अलामत है कि अंधेरी शब के बाद सवेरा नमूदार होने वाला है। जाहिर है कि यह तुलुए आफ्ताब के आसार पैदा होने लगे हैं। 27वां बंद, मानी। समरे चीदा, फूलों से लदी हुई, यानी कामयाब, काहीदा, सूखे हुए, बालीदा, सरसब्ज। मतलब इस कायनात में बेशुमार कौमें ऐसी हैं जो अपनी जिद्दोजहद के तुफैल सुरखरू हो चुकी हैं। उनके अलावा ऐसे अक़वाम भी मौजूद हैं जो अब भी महरूमी का शिकार हैं, और यूं लगता है कि खिज़ाउन के चमन का मुक़द्दर है। जिंदगी के एक बाग की मानिंद है। इसमें बेशुमार दरख्त हैं जिनमें से बाज़ कमजोर और मुरझाए हुए हैं, जबकि कुछ दरख्त शादाब और सरसब्ज नजर आते हैं। यही नहीं, सैकड़ों दरख्त तो अभी बाग के बतन में पोशीदा हैं,
لیکن ان سب کے مقابلے میں شجر اسلام پھیلنے پھولنے کے حوالے سے مثالی حیثیت کا حامل ہے، کیوں نہ ہو جبکہ یہ صدیوں کی کاوش کا ثمر ہے۔ 28واں بند معنی گرد وطن، وطن کی مٹی، قنعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وطن، نخل درخت، مطلب یہ امر باعث اطمینان ہے کہ تیرا دامن و وطنیت کے تصور سے پاک ہے، تو ایسے یوسف کی مانند ہے جس کے لیے مصر کی سرزمین بھی قنعان کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان کا کوئی ملک وطن نہیں ہوتا، بلکہ ہر خطے زمین اس کے لیے وطن کی مانند ہے۔ اسی واسطے تیرا قافلہ کہیں رکے بغیر منزل کی جانب رواں دواں رہے گا، اس لیے کہ تو نے تو اپنے آپ کو ہر نوع کے ساز و سامان سے بے نیاز رکھا ہے۔ اے مسلمان، تیری مثال تو ایک ایسی موم بتی کی طرح ہے جس میں دھاگا ایک رشتے کی مانند شعلے میں دوڑتا ہے۔ تیرے فکر و خیال کا عکس بھی اس طرح دل انسان میں سوز اور تپش پیدا کرے گا۔ 29واں بند معنی پیمانے، جام، یورش تاتار، تاتاریوں کا فتنہ، مطلب زیر تشریح بند میں وطنیت کے تصور کی اسلامی نقطہ نظر سے وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بالفرض سلطنت ایران کا خاتمہ ہو جائے تو اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ اسلام اور مسلمان ختم ہو کر رہ جائیں گے۔ اس کی مثال شراب کا نشہ ہے جس کا عملاً پیمانے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ نشہ شراب میں ہوتا ہے نہ کہ پیمانے میں۔ یہ حقیقت تاتاریوں کے حملے سے بھی کھل جاتی ہے کہ ایک زمانے میں انہوں نے بغداد اور کئی دوسرے اسلامی ممالک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، پھر یہی تاتاری مغل اور ترکوں کے روپ میں ایشیا، افریقہ اور یورپ میں اسلام کے علم بردار بن گئے۔ جہاں تک تیری ذات کا تعلق ہے کہ سچائی کو زندہ رکھنے کے لیے تیری ذات ہی بنیادی حیثیت کی حامل ہے، اور یہ جو عصر نو ہے یہ تو ایک اندھیری رات کی طرح ہے، اس میں تو ہی ستارے کی طرح جگمگا رہا ہے۔ 30واں بند معنی یورش بلغاری، بلغاریہ کا فتنہ، 1912-13 میں، سہل فرس، گھوڑے کی ہنہناہٹ، نفس سانس، مطلب ترکوں پر یلغاریہ کی اسا کرنے سے جو یلغار کر رکھی ہے وہ تم لوگوں کے لیے جو غفلت کی نیند سو رہے ہو بیداری کا پیغام ہے۔ تیرا خیال ہے کہ ان حملوں کے باعث تیری دل آزاری مقصود ہے، نہیں، یہ تو دراصل تیرے ایثار اور خودداری کے امتحان ہے۔ نہ جانے تو دشمنوں کے گھوڑوں کی ہنہناہٹ سے خوف زدہ کیوں ہو رہا ہے، ذرا بنظر غائر دیکھے تو تجھے خود ہی پتا چل جائے گا کہ دشمنوں کی پھونکوں سے حق کا چراغ نہیں بجھ سکتا۔ 31واں بند معنی کوکب، ستارہ، اتمام، تمام کرنا، تکمیل کرنا، مطلب تو کیا ہے اور تیری حقیقت کیا ہے، یہ سب تو ابھی دوسری اقوام کی نگاہوں سے چھپا ہوا راز ہے، ورنہ امر واقع تو یہ ہے کہ ابھی اس دنیا کو تیری ضرورت ہے۔ تجھ میں جو عمل کی حرارت موجود ہے وہی تو زمانے کو زندہ اور سرگرم رکھے ہوئے ہے۔ تیری خلافت و حکومت اس دنیا کے مقدر کا ستارہ ہے کہ تو ختم ہو گیا تو یہ بھی ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اے مسلمان، اٹھ، سرگرم عمل ہو کہ فرصت کا وقت نہیں۔ رب ذوالجلال نے تجھے جو ذمہ داری سونپی ہے اس کی تکمیل تیرا فرض ہے۔ خدا کی وحدانیت کو عام کرنے کا کام بھی باقی ہے۔ 32واں بند معنی رخت بردوش، سائبان، کندھے پر اٹھائے ہوئے، چمنستان، باغ، تنک مایا، بے مایا، مطلب تیری مثال تو اس خوشبو کی مانند ہے جو غنچے میں محبوس ہے۔ تیرے لیے لازم ہے کہ اس قید سے رہا ہو کر گلستان کی ہوا کے کاندھے پر سوار رخت سفر باندھ کر سارے عالم میں پھیل جا۔ اگر تو بے بذات اور بے مال و منال سے ہے تو ایسی صلاحیت پیدا کر کہ ذرے سے بیاباں میں تبدیل ہو جائے، اور اگر دریا کی موج کے نغمے کی مماثل ہے تو اس حیثیت کو ترک کر کے طوفان کے ہنگامے کی شکل اختیار کر لے۔ تجھ میں جو عشق حقیقی کی قوت موجود ہے اس کی وساطت سے دنیا کی ہر ادنا شے کو بلند کر دے اور اس تاریک زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی روشنی سے اجالا کر دے۔ 33واں بند معنی ترنم، سر، لے، خم، شراب کا مٹکا، استادہ، کھڑا ہوا، تپش آمادہ، حرارت پذیر، مطلب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات کو پھول سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ پھول باغ میں نہ ہو تو بلبل نغمے الاپنے چھوڑ دے۔ دنیا کے باغ میں کلیوں کا تبسم بھی باقی نہ رہے۔
اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مئے حقیقی نہ پلائیں تو نہ پیمانہ ہو نہ سراہی۔ یہ جو وحدانیت کی محفل سجی ہوئی ہے، یہ اور تم مسلمان بھی ناپید ہو جاؤ۔ آسمان اسی نام سے قائم ہے اور انسانی وجود میں جو حرارت ہے اس کا سبب بھی یہی نام ہے۔ مراد یہی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی یہ دنیا پیدا کی گئی۔ 34واں بند، معنی، بحر، سمندر، رفعت، بلندی۔ مطلب، یہ نام اور شخصیت جو پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اس کا وجود ہر شے میں ہے، خاص صحرا ہو، پہاڑ ہو، میدان ہو، سمندر اور اس کی موجوں کی آغوش میں یا طوفان میں، سب میں موجود ہے۔ حتیٰ کہ چین کے شہروں میں، مراکش کے بیابانوں میں اور اہل اسلام کے ایمان میں پوشیدہ ہے۔ دنیا بھر کی قومیں قیامت تک یہ منظر دیکھتی رہیں گی کہ رب ذوالجلال نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ اور مرتبہ بلند رکھنے کا جو وعدہ کیا تھا وہ کس انداز میں پورا کیا جاتا رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ توحید اور رسالت بھی ہمیشہ قائم رہے گی اور یہ وعدہ ضرور پورا ہوتا رہے گا۔ 35واں بند، معنی، مردم چشم زمیں، زمیں کی آنکھوں کی پتلی، مراد افریقہ کی سیاہ فام قوم۔ گرمی مہر، سورج کی گرمی۔ تپش اندوز، گرمی حاصل کرنے والی۔ مطلب، اس بند میں براعظم افریقہ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ خطہ ارض جسے کالی دنیا کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس خطہ ارض پر بے شمار شہداء کی پرورش ہوئی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جسے سورج کی حدت نے پرورش کیا ہے اور جو ملت مسلمہ کے پرچم سے متعلق ہے، جس پر چاند ستارہ بنا ہے، جسے اہل عشق حضرت بلال حبشی سے منسوب کرتے ہیں۔ یہ دنیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ہی پارے کی مانند متحرک اور پرجوش ہے۔ اسی نام کے طفیل آنکھ کی پتلی کی طرح نور اور روشنی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ 36واں بند، معنی، سپر، ڈھال، ماں سوا، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لوح و قلم، قسمت کی تختی اور تقدیر کو رقم کرنے والا قلم۔ مطلب، اے ملت مسلمہ کے فرزند، عقل تیرے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتی ہے اور عشق تیری تلوار ہے۔ اے میرے درویش، بے شک تیری حکومت و خلافت ساری دنیا کے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تیری تکبیر معبود حقیقی کے سوا اور سب کے لیے آنکھ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر تو پکا اور پختہ قیدہ مسلمان ہو جائے تو تیری تدبیر بھی تقدیر کا روپ دھار لے گی۔ سو اے عزیزو، اگر تو نے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی اور ان کی تعلیمات کو اپنا شعار بنایا تو جان لے کہ ہم تیرے ہی ہیں اور یہ دنیا تو الگ رہی، لوح و قلم بھی تیرے ہوں گے۔